السلام علیکم، میں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان. میری طرف سے اور آواز پاکستان کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری عید مبارک. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشہور اینالسٹ سحر، مشہور جرنلسٹ محمد علی صاحب اور مشہور و معروف سنگر مون صاحبہ. السلام علیکم، میری طرف سے بہت بہت ڈھیر ساری آپ کو عید مبارک. ان سے پوچھیں گے کہ یہ عید کیسے گزارتے ہیں اور کیسے گزاریں گے اس دفعہ، کیا نیا ہے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام زین. آپ بتائیں اس دفعہ کی عید آپ کیا اسپیشل کر رہی ہیں اور کیا کریں گی؟ ابھی تو اسپیشل صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کرائم کو چھوڑ کر ہم عید کے اوپر بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور عید جیسے سو کے گزرتی ہے. کچھ نیا، کوئی جولری میں کوئی بالوں کا سٹائل یا کوئی ایسے کپڑے؟ میرے خیال سے میں لوگوں کو لگ ہی رہا ہوگا میرے بالوں کے سٹائل سے کہ میں نے نئے بال اپنے کلر کیے ہیں. وہ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور یہ مجھے بتائیں کہ اس دفعہ ڈریسز کی کیا پوزیشن ہے، کیا پہن رہی ہیں نیا؟ کوئی چیز نہیں بتائیں نا. پاکستانی کپڑوں میں ہی جائیں گے اور شلوار قمیض از دی بیسٹ ون. بالکل ٹھیک ہے جی. جی محمد علی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کچھ نیا بتائیں، اس دفعہ عید میں کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، عید جو ہوتی ہے وہ ہوتی اپنی فیملیز ممبرس کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. اور لیکن ہمارا جرنلسٹوں کی جو عید ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، صبح کی نماز کی ساری کوریج وغیرہ، جہاں پہ پولیٹیکل شخصیات وغیرہ نے جانا ہوتا ہے وہ سارا کور کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر رات کو وہ چیزیں ساری فائل کر کے سیکنڈ ڈے جو ہوتا ہے وہ ہمارا اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. اس دن جو ہے آفس کا فون جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں نہ ہی اٹھائے، کوئی ایسی ایمرجنسی خدا نہ خواستہ ہو تو. ادروائز باقی جو ہے یہی روٹین ہے. لیکن اپنوں سے ملنا ملانا، یہ عید ایک بہانہ ہے اور اس بہانے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور سارے مل کے اس دن کو بھرپور طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو علی بھائی اس دفعہ کچھ نیا، کوئی ایسی چیز جو بچوں کے لیے یا آیا کچھ آپ نے اسپیشل ایسی شاپنگ کی ہو، کوئی کچھ نیا، کوئی کیا چیز ہے کوئی؟ جی بالکل، اس بار عید پہ رمضان جو ہے وہ بڑا اچھا گزرا ہے. اور بچوں نے عید کی تیاری بھی آج بھرپور طریقے سے کی ہے. رمضان کے روزے رکھے ہیں اور خاص کر کے وہ رمضان میں بچوں نے جو روزے رکھے ہیں ان کی اس بار خواہش یہی تھی کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ماموں اور اس طرح ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے. تو ان کے لیے آج کا دن جو ہے ہم نے ان کے نام پہ کیا ہے. ان کو رات کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے، ایک اچھے سا ڈنر بھی کرائیں گے ان کی مرضی کا. اور بس یہی ہے. اور خاص جو ہے وہ یہی پوری قوم کے لیے دعائیں ہیں کہ ملک کی حالات بہتر ہوں اور لوگ جو ہیں ان کے کاروبار چلیں، پاکستان ترقی کریں. بالکل ٹھیک. تھینک یو علی صاحب، تھینک یو. جی مشہور و معروف سنگر مون صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ اس دفعہ آپ کی عید میں کیا اسپیشل ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے اس عید پہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ تو آواز پاکستان کے یہ تو ساتھ واقعی ہوں. بڑی بات ہے. لیکن اس دفعہ کوئی ایسی چیز اپنی شاپنگ آپ نے کچھ اس بارے میں بتائیں، کوئی جولری کے نئے ڈیزائنز اور بالوں کا کیا سٹائل بنانے لگی ہیں، کیا کرنا ہے اس دفعہ عید میں اسپیشل؟ اچھا، بالوں کا یہ سٹائل ہے کہ یہ میں نے کٹوا دیے اور اللہ کا شکر ہے اچھے لگ رہے ہوں گے. مے بی آپ لوگ بتائیں گے. اچھے تو لگ رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے، مجھے شلوار قمیض پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے. دیٹس وائی میں شلوار قمیض کو ہی پریفر کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا جیولری، وہ مجھے آرٹیفیشیل جیولری زیادہ پسند نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. ہاں گولڈ میں پہن سکتی ہوں. گولڈ کون نہیں پہنتا. تو اس دفعہ مجھے یہ بتائیں کیا نیا ہونے جا رہا ہے کھانے میں، کوئی ایسی اسپیشل چیز بتائیں نا جو ہماری آڈینس دیکھنا چاہ رہی ہے. اچھا، کھانے میں یہ ہے کہ ہم لاہور کے ہیں اور لاہور کے بندے ماشاءاللہ کھابے سے ہی کھاتے ہیں. اور میری صحت سے بھی لگ رہا ہوگا کہ شکر الحمدللہ. نہیں، صحت سے تو مجھے آپ بڑی کمزور لگ رہی ہیں. من لگنا ہے کمزور؟ نہیں شکر الحمدللہ. کھانے کے مسئلے میں یہ ہے کہ مجھے کھانا بنانا بالکل نہیں آتا. میری امی یا میری بھابھی بناتی اور میں کھانے والی ہوں صرف. تو اس دفعہ کچھ اسپیشل بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ نہیں وہ سرپرائز ہے ہمارے. وہ سرپرائز ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ مون جی، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی. ہمارے ساتھ آپ عید منا رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. خوش رہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کتنی سیلیبریٹیز میرے پاس ہیں، ابھی اور بھی آئیں گی. جس طرح جو آتا جائے گا میں آپ کی ان سے بات کرواتا جاؤں گا، پوچھیں گے وہ کیسے عید مناتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت انصار زاہد صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ، شیخ مبشر حسین صاحب اور طاہر چودھری صاحب موجود ہیں، فوٹوگرافر، بیسٹ فوٹوگرافر ان پاکستان. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی عید کیسے منا رہے ہیں اور اس دفعہ کیا نیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ اس دفعہ کیا نیا کر رہے ہیں عید میں؟
دیکھیں عید جو ہے نا وہ خوشیوں کا نام ہے. تو جو عید ہوتی ہے وہ تو بچوں کی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو بچے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت عیدی لیتے تھے, اب ہم عیدی دیتے ہیں. تو میرا پیغام جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, آپ ارد گرد ضرور دیکھیں. جو عید نہیں منا سکتے ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں. بہت اچھی بات. تو اس دفعہ انصار صاحب کوئی شاپنگ کے بارے میں بتائیں, کیا کچھ نیا پہن رہے ہیں یا کیا کھانا وغیرہ کا کوئی بندوبست گھر میں کچھ اسپیشل بچوں نے کیا ہوگا, کیا اسپیشل ہے؟ اس میں جرنلسٹ کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے, اس کی خود جو ہے ڈیوٹی ہوتی ہے عید والے دن. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے باوجود صبح یہ ہوتا ہے اٹھ کے عید پڑھ کے واپس آنا, پھر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا, گپ شپ لگانی, پھر مہمانوں کا آنا جانا کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو کپڑوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں ہی جو ہے نا وہ سلوانے کے لیے دے دیے جاتے ہیں, وہ بن کے جو ہے نا آ جاتے ہیں. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. جی مبشر حسین صاحب, اس دفعہ کیا نیا کر رہے ہیں, کچھ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. زین صاحب دیکھنے والوں کو کیا بتائیں, اب کیا نیا ہو سکتا ہے؟ نہیں کچھ نیا ہوتا تھا. اچھا, عید کا انتظار ہوا کرتا تھا, عید پہ نیا سوٹ ملنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وقت ہمارے گزر گیا, بچوں کے سٹارٹ ہیں, لیکن اب کچھ نا چینجنگ آ گئی ہے. اچھا, وہ کیا چینجنگ ہے؟ ہمارے وقت میں یہ تھا کہ عید والی رات کو نیند نہیں آتی تھی ساری رات, کہ صبح نیا سوٹ پہننے, نئے شوز پہننے ہیں. اب وہ کریز ختم ہو چکا ہے بچوں میں, اب انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے نا. تو مبشر صاحب دیکھیں, عیدیں تو پھر بھی آتی ہیں, اس دفعہ آپ یہ بتائیں کہ کیا پہن رہے ہیں, کوئی ایسا اہتمام جو آپ نے اسپیشل کیا ہو اپنے بچوں کے لیے, بچوں نے آپ کو سرپرائز دیا ہو, کچھ تو بتائیں نا ہمارے دیکھنے والوں کو. زین بھائی یہ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے کہ بچوں نے کیا سرپرائز کیا. اب بچے والدین سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے انہیں کہ ہم نے اپنے بابا کو یا اپنی مما کو کیا سرپرائز کرنا ہے عید پہ. بچوں میں اب میں نے آپ کو بتایا چینجنگ آ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن اب بھی جب عید آتی ہے, رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے, اگلے دن جب عید آتی ہے تو ایک پیشن ہوتا ہے, وہ پیشن آج بھی زندہ ہے کہ صبح اپنے والدین کو ملنے جانا ہے, بہن بھائیوں کو ملنا ہے, بچوں کے نئے کپڑے دیکھنے, بچوں کے چہرے پہ خوشی آتی ہے. تو یہ چیزیں بہرحال ہیں ابھی بھی, لیکن جو وقت پہلے تھے نا وہ اب نہیں رہے. بتائیں اس دفعہ عید میں کیا اسپیشل کرنے جا رہے ہیں؟ زین بھائی عید تو ہوتی ہے بچوں کی, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور عید کی خوشیاں جو ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ عید نام ہی ایسا ہے کہ وہ سنتے ہی جو ہے لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے. اور عید کی تو ایک روٹین ہے. بالکل ٹھیک ہے. روٹین یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں, پھر بچوں میں عیدی تقسیم کرتے ہیں, اس کے بعد سوئیاں کھاتے ہیں, پھر کھانے پینے کی چیزیں جو گھر میں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں, پھر گیسٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں, مہمان جو مطلب فیملی والے جو ہے, ہمارا گھر بڑا گھر ہے, اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے کزنز ہیں, چچا ہیں, وہ سب ملنے کے لیے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو وہ پھر بیٹھنا, ہنسی مذاق یہ وہ, تو وہ مطلب ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. تو طاہر بھائی یہ بتائیں اس دفعہ کھانے میں کیا اسپیشل بن رہا ہے؟ اسپیشل کھانے میں تو وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے عید سے ایک دن پہلے. اچھا, مطلب عید والے دن کیا بننا ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے ایک دن پہلے, پھر اس حساب سے وہ ساری تیاری ہوتی ہے. اور بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں, کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی آج یہ چیز بنائیں, پھر وہ چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. مطلب بریانی بن جاتی ہے, کوئی ٹکا پارٹی ہو جاتی ہے, کوئی قورمہ بن جاتا ہے, اس طرح سے مختلف ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, وہ پھر چلتی ہیں اس طرح. طاہر بھائی بہت مہربانی ہمیں ٹائم دینے کا, ہمارے آواز پاکستان میں آنے کا, اور ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید کی خوشیوں میں جو ہے اپنے سے نیچے بھی نظر رکھیے گا, کہ جو لوگ اس خوشیوں کو نہیں صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے, یا مطلب ان کی جیب اجازت نہیں دیتی, یا ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کو بھی جو ہے نا وہ محسوس نہ ہو کہ بھی ہم اس خوشی سے محروم ہیں. ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں بھی پوری آپ مدد کریں, ہیلپ کریں, جتنا بہتر ہو سکے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. جیسا کہ آپ نے طاہر بھائی کی بات کو سنا, اپنے سے نیچے والے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, اس عید کے موقع پہ ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے. اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان. السلام علیکم, میں ہوں جری, آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان. آج میرے ساتھ سارے دوست بیٹھے ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ عید پہ کیا کیا کرتے ہیں.
जी आप ईद पे क्या करते हैं? मैं ईद में सबसे पहले मैं ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर बाद में मैं घर आ जाता हूँ और फिर सारे मेहमान आए होते हैं, फिर बाद में मैं खाना खा लेता हूँ, वो भी बिरयानी और गुलाब जामुन, और फिर बाद में मैं थोड़ी ईदी ले लेता हूँ, फिर बाद में मैं खेल लेता हूँ, फिर बाद में मेरे सारे कज़न्स चले जाते हैं, फिर बाद में मैं मूवीज़ देख लेता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। आप क्या करते हैं? जी सबसे पहले मैं उठ के ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं आता हूँ तो फिर नाश्ता करता हूँ, फिर हमारे घर मेहमान आते हैं, फिर हम खाना वगैरह खा के मैं कुछ कज़न्स के साथ खेलता हूँ, उसके बाद सारे चले जाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ। आप क्या करते हैं? मैं सुबह उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ ईद की, फिर आते हैं मेहमान, फिर मैं खाना खाती हूँ। आप क्या करते हैं? सबसे पहले मैं सुबह उठ के सुबह सवेरे ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं घर आके कोई गुलाब जामुन या कोई भी मीठा खाता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ, फिर मैं अपने फैमिली के साथ और कज़न के साथ टाइम गुजारता हूँ पूरे ईद। जैसा कि आपने देखा इन सब की ईद बड़ी खुशगवार है। देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान। अभी मेरे साथ मौजूद हैं अरीशा और अबीहा। आइए इनसे पूछते हैं कैसे ईद मनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीशा अली है और मैं पहले उठती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, कपड़े पहनती हूँ और फिर ईद की नमाज़ अदा करती हूँ। फिर मैं नीचे जाकर मेहमानों से सलाम करती हूँ। मैं अपनी मामा ने जो बनाई होती है मेरी सेवइयाँ वो खाती हूँ। फिर मैं मेहमानों के साथ बातचीत करती हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। हमें बहुत मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ खेलकर, और फिर मैं चली जाती हूँ कमरे में, फिर मैं सब कुछ उतारती हूँ, फिर सो जाती हूँ। आप कैसे गुजारते हैं? मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ ईद की, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों से मिलती हूँ, उसके बाद मैं सेवइयाँ खाती हूँ एंड उसके बाद मैं अपने कज़न से मिलती हूँ, फिर उनके साथ खेलती हूँ और फिर मैं ईदी लेती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर कपड़े उतार के सो जाती हूँ। अब मेरे साथ मौजूद हैं अलीज़ा, मुस्तफ़ा और मानो। आइए इनसे पूछते हैं ये ईद कैसे गुजारती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीज़ा मोहसिन। आज मैं बताऊँगी ईद कैसे गुजारूँगी मैं। और पहले मैं सुबह उठूँगी, मैं प्यारे से कपड़े पहनूँगी, फिर मैं नानों के घर जाऊँगी, वहाँ मैं अपने कज़न के साथ खेलूँगी, फिर हम स्वीट्स डिज़र्ट्स खाने शुरू होंगे, उसके बाद हम रात हो जाएगी, हम खेल लेंगे, फिर हम पार्क जाएंगे खेलने, फिर हम खाने शुरू हो जाएंगे, फिर हम कहीं बाहर जाएंगे लाइक आइसक्रीम खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर, फिर हम घर आएंगे, फिर थोड़ा बातें करके फ़ोन वीडियो गेम्स खेल के फिर हम अपने घर आ जाएंगे बस। आइए मुस्तफ़ा से पूछते हैं ये ईद कैसे मनाते हैं। मुझे पता है ये नहीं बोले इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईदी इकट्ठी करते हैं और सबसे ज़्यादा इंजॉय ये करते हैं। आप कैसे गुजारती हैं? सुबह उठूँगी, कपड़े चेंज करूँगी और नाश्ता खाऊँगी। जैसा कि आपने देखा है कि ये सब नानों घर जाएंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन एक बात है, सब ने ईदी इकट्ठी करनी है।